صدیقین جو ہوتے ہیں وہ خلوت پسند ہوتے ہیں، یہ جلوت پسند ہوتے ہیں، ایکسٹروورٹس۔ محفل میں یہ خوش رہیں گے، اکیلا پن ان کو بہت بھاری گزرتا ہے۔ یہ لوگ چونکہ غور و فکر کے عادی نہیں ہوتے اور کچھ اپنے معاشرے کے تعصبات کا ان کے اوپر غلبہ ہوتا ہے، انہیں نبی کی دعوت کو سمجھنے میں دیر لگ جاتی ہے۔ اب اس کی سب سے بڑی مثال دے رہا ہوں، حضرت حمزہ انتہائی محبت کرتے ہیں حضور سے، چچا بھتیجے کا رشتہ بھی ہے، خالہ زاد بھائی بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہم جولی بھی ہیں، کہ 6 سال بیت گئے ہیں، سوچا ہی نہیں بھتیجا کیا کہہ رہا ہے، سوچا ہی نہیں۔ اپنی تیر کمان لی نکل گئے، شکار کر رہے ہیں، وہیں پہ بھون بھون کے کھا رہے ہیں، یہی ان کی ہابی تھی۔ جیسے حضرت اسماعیل کا نقشہ آتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حمزہ کا بھی سیرت و کردار کے اعتبار سے وہی نقشہ تھا۔ 6 سال لگ گئے، سوچا ہی نہیں، اور سوچا بھی ہے تو کس طور سے، جذباتی طور پر برسٹ ہوئے۔ ایک روز شکار سے واپس آیا، ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ صوبیہ وہ لونڈی جس نے دونوں کو دودھ پلایا تھا، حضور کو بھی اور ان کو بھی، اور انہوں نے کہا کہ حمزہ آج تو ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ گھر میں داخل نہیں ہوئے، سیدھے گئے جہاں وہ اپنا پرا جمائے بیٹھا تھا، اس کے سر پر جا کر کمان ماری، سر پھٹ گیا اس کا، اور کہا تم نے یہ کیا ہے؟ اچھا تم اس کے خلاف ہو، چلو میں اس پر ایمان لاتا ہوں، آؤ میدان میں۔ جذباتی انداز میں، یہ غور و فکر کا معاملہ نہیں تھا، جذباتی تھا۔ یہی معاملہ حضرت عمر کا ہے، تلوار لے کر نکلے ہیں، ننگی تلوار، آج تو گردن اڑا کے آؤں گا محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کل 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 ہر گھر میں لڑائی ہے، اولاد ماں باپ سے جدا ہو گئی، بھائی بھائی سے کٹ گیا، بہن بھائی سے جدا ہو گیا، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے جدا ہو گئی۔ یہ محمد نے کیا ہمارے معاشرے کے ساتھ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ آباؤنا و امہاتنا۔ لہذا آج تو قصہ پاک کر کے آؤں گا۔ وہ بھی اسی طرح کے تھے، پہلوان قسم کے آدمی، ادھر اس کو کندھا مارا، ادھر اس سے لڑے، ادھر اس سے کشتی کر رہے ہیں، اس طرح کے آدمی تھے۔ اب حضرت حذیفہ درمیان میں مل گئے، کہاں جا رہا ہے عمر؟ کہ آج محمد کا بس میں قصہ پاک کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایمان لا چکے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا۔ ان کا تم محمد کو جا رہے ہو قتل کرنے، اپنی بہن اور بہنوئی کو تو جا کے دیکھو، وہ ایمان لا چکے، فاطمہ بنت خطاب اور سعید ابن زید۔ اب جو انہیں غصہ چڑھا ہے، آگ بگولا ہو کر آئے، دروازہ پیٹا ہے، وہاں اندر میاں بیوی بیٹھے ہوئے، سورہ شعراء کی آیات، سورہ طٰہٰ کی آیات نازل ہوئی تھیں، اور حضرت خباب بن الارت آئے تھے وہاں پہ انہیں پڑھانے کے لیے، وہ پڑھا رہے تھے۔ معلوم ابو عمر آ گیا، انہیں تو کہیں چھپایا، دروازہ کھولا، کیا پڑھ رہے تھے تم؟ یہ چپ، بہنوئی کے تھپڑ مارا زور سے، بہن درمیان میں، اس کے تھپڑ مارا۔ بہن کا ایک جملہ، عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو، اب جو دین ہم نے اختیار کیا ہم نہیں چھوڑنے والے۔ موم ہو گیا۔ یہ صنف نازک، اس میں اتنا دم خم کہاں سے آ گیا؟ عرب کے اس معاشرے میں عورتوں کا مقام کیا تھا؟ ان کی کوئی حیثیت تھی کہ مردوں کے سامنے بول سکے؟ اچھا کیا پڑھ رہے تھے مجھے بتاؤ؟ نہیں تم نجس ہو، وہ کلام پاک ہے، تم نہیں پڑھ سکتے، نہاؤ۔ غسل کرایا، پھر سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی، ایمان لے آئے۔ جو تلوار ننگی کر کے جا رہے تھے، اس کو جیسے غلاموں کا رواج تھا کہ وہ تلوار کو اپنی گردن کے اندر لٹکاتے تھے، وہ لٹکا کر لے کر گئے۔ تو یہ شہداء ہے۔ ہماری امت کے عظیم ترین صدیق ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، اور عظیم ترین شہداء حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن لوگوں نے حضور کا ساتھ دیا، اور ساتھ دینے میں یہ شہداء آگے نکل جاتے، صدیقین پیچھے رہ جاتے۔
یہ غور و فکر کرنے والے، وہ جو اقبال نے کہا نا کہ لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف، تو یہ جو ہوتے ہیں شہداء یہ سر بکف والے لوگ ہیں، تو یہ آگے نکل جاتے ہیں پھر۔ لہذا حضرت عمر کے ایمان لانے پر پھر مسلمانوں نے مسجد کے اندر آ کر اور کھلا صحن کعبہ کے اندر آ کر نماز پڑھی، اور جب ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو اعلان کر، باقی چھپ کے نکلتے تھے صحابہ، چھپ کر، پتہ لگ جائے کسی کو، اور آپ نے آ کر وہاں 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا دیکھو میں جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، اگر کسی کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے تو آئے اس پہاڑ کے پیچھے میرا مقابلہ کر لے، روک لے مجھے۔ تو یہ تھے حضرت عمر۔ لیکن اب جو بات کہہ رہا ہوں، جنہوں نے ساتھ دیا اور اس میں اپنی جانیں دے دیں، اس کام میں، اس شہادت علی الحق میں، اس شہادت علی الناس میں، اس شہادت للہ میں اپنی جانیں دے دیں، وہ گویا کہ کوالیفائی کر گئے کہ انہیں شہید کہا جائے، گواہ اللہ کا کہا جائے۔